ایک ایسی وبا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہمارا پیارا وطن پاکستان بھی اس سے نہ بچ سکا۔ ہم نے آج کے پروگرام میں کرونا وائرس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی ہے۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محمد رضوان عاجز آپ کے سامنے اپنے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے ورود کے ساتھ ہی، کرونا وائرس کے آنے کے ساتھ ہی تقریباً جو پورے پاکستان میں شہروں کی رونقیں اور دیہات کی شوخیاں بھی جو ساتھ ساتھ ہیں وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے پنجاب کی طرح یہاں پر تحصیل جڑانوالہ میں ضلع فیصل آباد کی یہ تحصیل ہے، یہاں پر بھی جو کرونا وائرس کے خوف سے، ڈر سے لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تمام بڑی مارکیٹس جو ہیں وہ ابھی بند ہیں، یہاں پر جو کاروباری مراکز ہیں وہ بند ہیں، تمام سکولوں کو، تمام تعلیمی اداروں کو اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں ان کو چھٹیاں ہیں۔ یہاں پر کاروبار جو سڑکیں سنسان پڑی ہیں، ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل تھوڑی ہے، لوگ ضرورت کی وجہ سے ہی باہر نکل رہے ہیں، جن کا نکلنا ناگزیر ہوتا ہے وہ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، باقی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حکومت پاکستان کی طرف سے بھی یہ واضح الفاظ میں ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیں، کیونکہ محدود رہنے سے آپ محفوظ رہیں گے۔ مزید یہاں پر لوگ موجود ہیں بہت سارے، ان سے جانیں گے، کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کرونا وائرس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا رائے۔ یہ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، ناظرین، ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کیا کرونا وائرس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کرونا وائرس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بھائی؟ کرونا وائرس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کرونا وائرس کے بارے میں ہمارا خیال ہے، کیا بتائیں اس کے بارے میں؟ یہ کیسا مرض ہے؟ یہ کیسا مرض ہے؟ یہ موت کا سبب ہے کرونا وائرس۔ احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کر رہے ہیں احتیاط؟ ہم کر رہے ہیں۔ بچوں کے لیے سینیٹائزر وغیرہ آپ نے لیے ہیں؟ ہاں جی لیے ہیں۔ ماسک استعمال کرتے ہیں آپ؟ ہاں جی کرتے ہیں، دکانیں بند ہیں۔ دکانیں وغیرہ بند ہے جناب؟ ہاں جی دکانیں بند ہیں۔ ہاں جی، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس سے احتیاط برتنی چاہیے، گھروں میں رہنا چاہیے اور باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، فاصلہ رکھنا چاہیے انسانوں میں آپس میں، اور ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کا احتیاط ہی بہترین علاج ہے۔ ناظرین، یہاں پر جڑانوالہ میں میڈیکل سٹورز اور جو سبزی کی دکانیں ہیں، فروٹس کی دکانیں ہیں، اس کے علاوہ تمام جو باقی دکانیں ہیں، شاپس ہیں اور جو بازار ہیں، منڈیاں ہیں، وہ بند ہیں۔ یہاں پر موجود ہیں میڈیکل سٹور کے جو اونر ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں، یہ سٹور اوپن ہے، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے وہ کیا آگاہ کرنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو۔ کرونا وائرس کے بارے میں آپ کیا علم رکھتے ہیں اور کیا آگاہ کرنا چاہیں گے آپ؟ سر، کرونا وائرس جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کی جو حفاظتی تدابیر ہے وہ لازمی ہے، کرنی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو آپ کے سامنے ہر چیز وہ بند ہے اس ٹائم، جو فارمیسی وغیرہ کھلی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آگاہ کیجیے گا کرونا وائرس کے جو سمٹمز ہیں، اس کی علامات جو ہیں ان کے بارے میں۔ علامات جو ہیں، کھانسی، خشک کھانسی، نزلہ زکام، اس سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے۔ جو خاص علامات ہیں وہ خشک کھانسی ہے، وہ بخار وغیرہ، تیز بخار، چھاتی کا رکنا، یہ چیزیں ساری شامل ہیں اس میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ موذی مرض چائنا سے شروع ہوا اور تباہی مچانے کے بعد تقریباً دنیا کے 188 سے زائد ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اور اس سے متاثر ممالک میں سب سے بڑے ممالک چائنا، ایران، اٹلی اور فرانس جیسے ممالک شامل ہیں۔ پاکستان میں بھی اس کے مریض تیزی سے سامنے آ رہے ہیں۔ چائنا میں اس سے اموات کا تناسب 2.7%، جبکہ اٹلی میں سب سے زیادہ 10% رہا۔ پاکستان میں اس وقت تک 0.5% تک اموات کا تناسب ہے۔ آج پورے پاکستان کی طرح فیصل آباد کی تحصیل جڑانوالہ میں بھی ریسکیو 1122 کے عملہ کے ساتھ محکمہ شہری دفاع کے عملہ نے مل کر گلیوں، بازاروں میں، مین مارکیٹس میں سپرے کیا، جبکہ یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن ہونے کے ساتھ ساتھ روڈ مکمل طور پر سنسان ہیں، دروازے بند ہیں، دکانوں کے، مارکیٹیں بند ہیں اور لوگ اپنے آپ کو گھروں تک محدود کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جڑانوالہ کے نائب تحصیلدار ریس سرفراز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ دفعہ 144 کے حوالہ سے جو ایمرجنسی کا نفاذ ہوا ہے پنجاب میں اور خاص طور پر ڈسٹرکٹ فیصل آباد کی تحصیل جڑانوالہ میں، اس حوالے سے ان کے اقدامات کیسے ہیں، اور وہ یہاں پر موجود ہیں اس وقت چک نمبر 374 گاہے میں، جہاں پر وہ دفعہ 144 144 کا جو نفاذ ہے اسے یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں۔
جی راز صاحب کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تمام دکانات جو ماں سوائے فوڈ کے بند ہو چکی ہیں اور لوگ وزیر اعظم یا ڈی سی صاحب کے حکم کی اوبے کر رہے ہیں اور لوگ انشاءاللہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے ماں سوائے فوڈ کی تمام دکانیں بند ہو چکی ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر خالد صاحب MBBS ہیں RMPC اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرونا وائرس کی جو وجہ ہے وہ کہاں سے آیا، کیوں آیا پاکستان میں، کیوں اتنا زیادہ پھیل رہا ہے اور اس کے خطرات جو ہیں وہ کس حد تک ہیں پاکستان میں. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. یہ جو کرونا وائرس ہے نا، یہ چائنا سے پاکستان آیا ہے. چائنا میں یہ جو مرض پھیلا ہے یہ بعض اوقات جانوروں سے پھیلتا ہے، جیسے چمگادڑ ہے، ان سے یہ پھیلتا ہے. ہمارے اسلام میں بعض چیزوں کی ممانعت ہے، حلال چیزیں کھانے کی ہیں، وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے. وہاں سے یہ مرض پھیلا ہے اور وہیں سے پاکستان آیا ہے اور یہ سانس کے تھرو پھیل رہا ہے. جب ہم کھانستے ہیں تو اس کے جو جراثیم ہیں یا جو کہہ لیں وائرس ہے وہ فضا میں ہوتا ہے اور فضا سے پھر یہ کسی چیز پہ گر جاتا ہے. پھر اس چیز سے جس کا کنٹیکٹ ہوتا ہے وہ آگے پھیلتی جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. تو اس میں آپ نے منیمائز کرنا ہے اپنے آپ کو ایک سے دوسرے سے، کنٹیکٹ سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے. بیسیکلی جب یہ پاکستان کو پتہ تھا کہ یہ آ رہا ہے تو ہمیں اسی وقت اویئرنیس ہونی چاہیے تھی اور جو بارڈر ہیں یہ یا تو سیل کر دینے چاہیے تھے یا پھر اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو باہر سے فلائٹس بھی آ رہی ہیں انہی کے طور پہ وہیں پہ اس کو چیک کرتے. جن کو بخار تھا ان کو آئسولیٹ کرتے، علیحدہ کرتے. جن کو بخار نہیں تھا ان کو بھی آئسولیٹ کرتے اور جن کو بخار نہیں تھا ان کو بھی وہ کہتے کہ ان کو الگ رکھنا ہے اور کم از کم یہ 3-4 ہفتے ان کو بھی علیحدہ رکھتے، بخار والوں کو بھی علیحدہ رکھتے تاکہ ایک دوسرے سے ٹچ ہوتا ہی نہ. پھر جب ان کو ٹچ کرنے کے بعد ان کو اپنے گھروں میں جانے کی اجازت دی جاتی. یہ جب ڈاکٹر صاحب پاکستان میں اس کی آیا جو ہے symptoms- بیسیکلی تو اس میں شروع میں غفلت ہو گئی ہے اور یہ پھیل گیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. اب یہ جب بارڈر سے آیا ہے تو اس وقت بھی تھوڑی بہت غلطی ہو گئی ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہی آ گئے ہیں. انہوں نے ان کو علیحدہ نہیں کیا. اسی وقت سیگریگیشن کرنی چاہیے تھی، علیحدہ رکھنا چاہیے تھا. بلکہ اس کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو بھی اس کے مریض بھی ہیں نا ان کو آپ شہر سے باہر رکھیں، ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں منیمم لوگ رہتے ہوں. اگر آپ ان کو شہروں کے اندر لائیں گے تو اس کا پھیلنے کا خدشہ اور بڑھتا جائے گا. میرے حساب سے تو ان کو ایسی جگہ پہ رکھنے چاہیے جہاں آئسولیشن ہو اور بالکل بے شک فاصلے پہ رکھیں ان کو ایک سے دوسرے اور علیحدہ رکھیں. اور اگر ان کے پاس اکوپمنٹ ہے تو وہیں پہ پہنچائے جائیں. اگر آپ ان کو شہروں کے اندر لے آتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو تو وہ پھر پھیلنے کا امکان اور بڑھتا جاتا ہے. اس لیے اب یہی کہتے ہیں کہ ہر بندہ اگر اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ جائے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے تو کم از کم اس سے بچ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی سمٹمز جو ہیں، علامات، اب اتنے بندوں کو گھروں میں بٹھانا بعض لوگوں کے معاشی مسائل بھی ہیں، پاسبل نہیں ہوتا. لیکن جتنا بھی ہو سکے ہم گھروں میں رہ لیں تو زیادہ بہتر ہے. جتنا بندہ آپ گھر میں 2-3 ہفتے کے لیے رہ لے گا اس کا باہر سے رابطہ کم ہو جائے گا نا تو وہ بچا رہے گا. تو لیکن آگے جو وقت گزرتا جائے گا اس کا پھیلاؤ کم ہوتا جائے گا اگر ہم اس پہ عمل کر لیں گے. اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اس کا پھیلاؤ بڑھتا جائے گا، پھر اور بڑھتا جائے گا. اب اگر آپ غور کریں باہر سے چائنا سے جو بندے آئے ہیں لے کے یہ مرض، یا بعض اوقات ایران سے آئے ہیں یہ مرض لے کے، تو اس کے بعد بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو باہر سے نہیں آئے لیکن وہ پاکستان کے اندر ہی رہ رہے تھے، ان سے وہ بھی افیکٹ ہو گئے ہیں، ان کی فیملی افیکٹ ہو گئی ہیں. تو ان کو علیحدہ رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو بھی گھروں میں کنفائنڈ کر لیں. جتنا عرصہ آپ اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں تو بہتر ہے. اب معاشی مسائل بھی ہیں. اب اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا جن کے معاشی مسائل زیادہ ہیں ان کو وہ ایز آؤٹ کریں. ٹھیک ہے نا؟ سیاسی جماعتیں بھی ان کو ایز آؤٹ کریں. بہت ساری ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو مذہبی کام کے ساتھ ساتھ کار خیر بھی کرتی ہیں. بہت سارے ادارے بھی ہیں جیسے اخوت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، عیدی ہے، سارے ہیں اس طرح کے، سیلانی ہیں اس طرح کے. یہ اس طرح کے لوگ اگر گھروں میں رہ رہے ہیں جن کو آج کل کام نہیں مل رہا تو ان کے لیے ان اداروں کو آگے آنا چاہیے. ان کو گھر میں اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کریں تاکہ وہ آئسولیٹ رہیں.
اب حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کو آئسولیٹ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہراسگی بھی نہیں پھیلنی چاہیے. ضرور سے زیادہ ہراسگی جو ہے نا یہ بھی بندے کو ذہنی مریض بنا دے گی. حفاظتی اقدامات ضرور کریں لیکن ہراسمنٹ نہ پھیلائیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دوسری بات ہمارا مذہب بھی ہمیں کہتا ہے دعا بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے. ان دونوں کے حل سے انشاءاللہ ہم اس مسئلے پہ قابو پا لیں گے. حکومت بھی کر رہی ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، عام پبلک بھی کر رہی ہے. لوگوں کو اس کے مطابق آہستہ آہستہ اویئرنیس آ جائے گی اور لوگ آہستہ آہستہ اس کو فالو کرنے لگ جائیں گے. لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں اٹلی کی مثال سامنے رکھ لینی چاہیے. ان سے بڑی غفلت ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. پتہ اس وقت چلا جب یہ کافی پھیل گیا تھا. انہوں نے اس کو ایزی لیا ہی نہیں ہے، اس لیے پھیل گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تک 3 ڈیتھ رپورٹ ہیں. آج شاید غالباً 5 ہو گئی ہیں، 2 کی کنفرمیشن نہیں ہے ابھی. 6 ہو گئے. 5 یا 6 چلیں اتنے ہیں، لیکن 3 کنفرم تھی کل تک. آج 2 کی آئی ہیں اخبار میں، ایک شاید اور آ گئی ہوگی، 6 ہو گئی ہوگی. لیکن اس میں ڈیتھ ریٹ بھی کم ہے. بیسیکلی اس میں جو اولڈ ایج لوگ ہیں جن میں امیونٹی لو ہوتی ہے، جن میں قوت مدافعت کم ہوتی ہیں، وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. اس لیے بڑے لوگوں کو تو گھر سے باہر نہ آپ نکالیں، نہ چھوٹے بچوں کو نکالیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جتنا آپ عرصہ گھر میں رہ لیں گے وہ محفوظ ہے. جو آپ کے گھر میں ہے وہ محفوظ ہے. دوسری بات، ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں. اب لوگ باہر سے تو آ گئے ہیں، اندر آ گئے. حکومت کتنے لوگوں کو ڈھونڈے گی؟ یہ آپ کی بھی اپنی ذمہ داری ہے. آپ اپنے گھر کے بھی رہیں اور اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑائیں. کوئی باہر سے کون آیا ہے، کوئی اپنا زیارت کر کے آیا ہے یہ ایران کی طرف سے، یا کوئی عمرہ کر کے آیا ہے، یا کوئی چائنا سے آیا ہے. ان پہ بھی نظر رکھیں. اور ان میں سے بھی آپ کو اگر کوئی بندہ نظر آتا ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس کو پھر گورنمنٹ کی طرف اس کو ڈاکٹر صاحب، دکھیلیں. جو ایک اہم سوال ہے اس کی علامات کے حوالے سے، اس کی سمٹمز کیا ہیں، اس کے حوالے سے آگاہ یہ کیجیے گا. ہوتا ہے کہ تھوڑا سا گلے میں خراش ہوگی آپ کے. خراش کے بعد سانس اس سے بگڑتا ہے. بیسیکلی سانس اس سے بگڑتا ہے. جب سانس بگڑنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں زیادہ. اس میں بس سانس کا ہی پرابلم ہے کہ یہ پھیپھڑوں کو اثر انداز ہوتا ہے، پھیپھڑوں پہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. ہمارے ملک میں اتنے وینٹیلیٹر تو ہے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اگر احتیاط کر لیں گے تو ہم اس سے جان چھڑا لیں گے. اس میں بیسک چیز احتیاط کی ہے. ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بلکہ عام صابن بھی کافی ہے. اچھا، کپڑے دھونے والا بھی ایون صابن کام کرتا ہے. یہ جو ہم نہانے والا صابن یوز کرتے ہیں، یہ جس میں کاربولک ایسڈ ہوتا ہے، وہ والا صابن بھی کافی افیکٹو ہے. اس سے بار بار ہاتھ دھوئیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ملنے جلنے میں ذرا احتراز کر لیں. سلام ایسے لے لیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاتھ نہ ملائیں. ٹھیک ہے نا؟ کچھ عرصے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے، حدیث بھی ہے کہ جہاں بیماری زیادہ پھیلی ہو وہاں نہ جاؤ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حدیث بھی ہے جہاں بیماری پھیلی ہوئی وہاں نہ جاؤ، اپنے آپ کو کنفائنڈ کر لو. تیمارداری کا بھی حکم ہے لیکن بیماری والے علاقے میں جانے سے بھی منع فرمایا ہے. تو اس لیے اگر حکومت کوئی ایسی چیز کرتی ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. پبلک کو حکومت کی بات ماننی چاہیے. ٹھیک ہے نہیں؟ اس میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ قابو پا لیا جائے گا. حکومت بھی کافی ایفرٹ کر رہی ہے، باقی رفاہی ادارے بھی کافی ایفرٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر حضرات بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کام کر رہے ہیں. رسک میں بھی ہیں. دیکھیں اب آغا خان میں بہت سارے ڈاکٹر ایٹ رسک ہیں لیکن وہ مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی، بہت گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ بعض علاقے ابھی تک اس سے بچے ہوئے ہیں. جو باہر سے لوگ لے کے آ رہے ہیں ان کو کم از کم انہوں علاقوں میں نہ شفٹ کریں جو بالکل محفوظ ایریا ہے. جب آپ لوگوں کو ہر شہر میں ان کو پھیلا دیں گے تو پھر اس کے بڑھنے کا امکان بڑھ جائے گا. اور ان کو جہاں جہاں کہیں پہ ہیں ان کو کنفائنڈ اسی علاقے میں، میں اپنے نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا غلط ہو، میرے نقطہ نظر سے ان کو انہی علاقوں میں کنفائنڈ کرنا چاہیے. وہیں پہ وہ لوگ رہیں، انہی علاقوں میں ان کو ٹریٹ کریں، انہی علاقوں میں رہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر شہر میں ان کو شفٹ کر دیں. کچھ کو فیصل آباد کر دیں، کچھ کو ملتان کر دیں، کسی کو شاہ کوٹ کر دیں، کسی کو رحیم یار خاں کر دیں. اس طرح تو آپ پھیلائیں گے. جہاں اس کا آلریڈی بندے پہنچے ہوئے ہیں، جیسے اب ڈیرہ غازی خان ایک ہے، وہاں پہ اس کے کچھ لوگ ہیں. حکومت کو چاہیے کہ زیادہ ایفرٹز وہاں پہ ان کی ٹریٹ کی کرے، نہ کہ ان کو دوسرے شہروں میں شفٹ کر کے اس کو پھیلانے کی کوشش کرے. بہت سارے علاقے ہمارے ایسے ہیں جو اس وبا سے محفوظ ہیں، وہاں ایک سنگل کیس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہت ساری تحصیل ایسی ہیں جہاں سنگل کیس نہیں ہے.
بہت سارے ضلع بھی ایسے ہیں جہاں سنگل کیس نہیں، جس میں ایک بھی نہیں ہے ابھی تک ایک بھی نہیں ہے، سسپیکٹڈ تھے لیکن وہ نیگیٹو آ گئے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس طرح ان علاقوں میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہے میرے حساب سے تو، باقی آگے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ جی ڈاکٹر صاحب ہم بہت اس سے شکریہ، بچ سکیں۔ آپ سے مل کے بہت اچھا لگا۔ جی ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر خالد محمود صاحب، اور بہت اچھی گفتگو کی انہوں نے۔ اسی گفتگو کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو سمیٹیں گے، آپ سب سے اجازت لیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کا میزبان محمد رضوان عاجز آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ